بچوں کو یتیم کیے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی، اور عزت والوں کو ذلیل کیے بغیر کوئی فتح نہیں ہوتی۔ پوری انسانی تاریخ میں یہ اکیلی فتح ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مثالی فتح۔ غور کرو ایک بادشاہ کی فتح میں اور ایک پیغمبر کی فتح میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ ملک میں داخل ہوتا ہے اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، غرور کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے عاجزی انکساری کا یہ عالم۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ پیارے نبی اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا پڑے ہوئے اور اپنا سر جھکائے ہوئے عاجزی سے، اور اتنا سر جھکا تھا کہ آپ کی داڑھی کے بال آپ کی سواری اور آپ کی اونٹنی کی پیٹھ سے لگ رہے تھے۔ اس عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، اور سبحان اللہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں حکمران، داخل ہونے کے بعد خون خرابہ کرتے ہیں، لیکن پیارے نبی نے کیا کیا؟ مکے میں داخل ہو رہے، ایک صحابی نے اعلان کیا الیوم یوم الملحمہ، ایک صحابی نے اعلان کر دیا آج تو خون خرابے کا دن ہے، آج ہم خون بہا کر رہیں گے کافروں کا۔ پیارے نبی نے ان کی صحابی کا جواب دیتے ہوئے کہا الیوم یوم المرحمہ، کہا کہ آج خون خرابے کا دن نہیں، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج خون کی ندیاں نہیں بہیں گی، آج رحم و کرم کی بارشیں ہوں گی۔ اور حضرات مکے میں داخل ہونے کے بعد پیارے نبی نے امن عام کا اعلان کر دیا۔ آپ نے کہا کہ لوگوں جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اسے امن ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ اور حضرات بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی ملک میں داخل ہوتے وہاں کے عزت والے شہریوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے عزت والے شہریوں کو اور عزت دیتے ہوئے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، اور ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے۔ کون ابو سفیان؟ جو پوری مکی تاریخ سے لے کر آج تک صف اول کے دشمن تھے، صف اول کے دشمن تھے، پیارے نبی کے خون کے پیاسے تھے۔ پیارے نبی نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا۔ ابو سفیان خود رضی اللہ عنہ وارضا اتنا متاثر ہوئے آپ کے اس کریمانہ سلوک سے، آپ کے اس کریمانہ اخلاق سے، انہیں احساس ہوا کہ میں نے نبی کو کتنا ستایا اور آپ میری کتنی عزت کر رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس دن مشرف با اسلام ہو گئے، اس دن مشرف و اسلام ہو گئے۔ اور حضرات پیارے نبی فاتحانہ شان سے مسجد حرام تک پہنچے، خانہ کعبہ تک پہنچے، سارے کافر، سارے مشرک آپ کے سامنے لا کے کھڑا کیے گئے، سارے کافر آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں نبی سے۔ کون ہیں یہ سامنے کھڑے ہونے والے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کی 13 سالہ زندگی میں نبی اور نبی کے صحابہ کے خون کے پیاسے رہے، ان کی نیندیں حرام کی انہوں نے، پیارے نبی کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے، پیارے نبی کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ ان کھڑے رہنے والوں میں آپ کو گالی دینے والا بھی تھا، ان کھڑے رہنے والوں میں آپ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے بھی تھے، ان کھڑے رہنے والوں میں آپ پر لعنتیں کرنے والے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے ان سب سے پوچھا کیا سمجھتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ سب نے ایک زبان ہو کے جواب دیا خیرا نرجو، خیرا نرجو، آپ سے تو ہمیں خیر ہی کی امید ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں، اور انہی اخلاق سے پیارے نبی نے دنیا کو فتح کیا۔ دشمن بھی آپ سے خیر کی امید رکھ رہا ہے۔ جس دشمن نے آپ کو ستایا ہے اور بہت ستایا ہے، جب وہ آپ کے چنگل میں گرفتار ہو رہا ہے تو خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے محمد آپ کے چنگل میں گرفتار ہو کر میں خود کو محفوظ اور مامون سمجھ رہا ہوں۔ خیر نرجو۔ اور پیارے نبی نے ان کی امیدوں پہ پانی نہیں پھیرا۔ آپ نے جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے قصوروار بھائیوں کو معاف کیا، وہی جملہ آپ نے دہرایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ لوگو جاؤ، آج کوئی گرفت نہیں تم پر، کوئی پکڑ نہیں، کوئی ملامت نہیں، کوئی زبردست نہیں، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سب آزاد ہو۔ اس کریمانہ سلوک سے سارا مکہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن یاد رہے اس امن کے موقع پر پیارے نبی نے چند شخصیتوں کو مستثنیٰ کیا۔
ہاں یاد رہے، چند شخصیتوں کو مستثنا کیا اور کہا یہ 8 10 14 لوگوں کی چند لوگوں کی فہرست تھی، پیارے نبی نے ان کے بارے میں کہا یہ جہاں بھی نظر آئیں ان کا قتل کرو۔ کون ہیں یہ لیڈر قسم کے لوگ، سرغنہ۔ پیارے نبی جان، پبلک اور عوام ہوتی ہے، وہ بے قصور ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے کہا دیکھو کون ہے جو اس پبلک کو یوز کر رہا ہے، عوام کو یوز کر رہا ہے۔ جو اصل مجرم وہ ہے جو ان غریبوں کو اور اس عوام کو یوز کر کے جو ہے اپنے غلط مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ چند دشمنوں کو آپ نے، اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ انہی میں سے تھے، ابن خطل انہی میں سے تھا۔ ایک صحابی نے آگے کہا اے اللہ کے نبی، ابن خطل کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کے لٹک گیا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے رحم و کرم کی، کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر لٹک گیا۔ پیارے نبی نے کہا جاؤ وہیں اس کی گردن اڑاؤ۔ کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑا ہوا تھا اور وہیں اس کی گردن اڑائی گئی۔ اکرمہ بن ابی جہل کسی طرح سے جان بچا کر بھاگ نکلے، بھاگ کر کسی طرح سے انہوں نے یمن جانا چاہا، کشتی میں سوار ہوئے، یمن جا رہے تھے، کشتی ڈاوان ڈول ہونے لگی، کشتی بھنور میں پھنس گئی، سمندر کی موجیں کشتی سے کھیلنے لگی۔ کشتی کا جو ملاح تھا، کشتی کا جو ناخدا تھا، اس نے اعلان کر دیا لوگوں اب میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، اب صرف تمہیں اللہ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، اسی ایک کو پکارو، اس وقت اسی ایک کی ذات ہمیں بچا سکتی ہے، اس کے سوا کوئی ذات بچانے والی نہیں۔ اکرمہ نے کہا اگر سمندر میں اس کے سوا بچانے والی کوئی ذات نہیں تو پھر ہم خشکی میں اس کے ساتھ شریک کیوں کریں؟ خشکی میں بھی تو اس کے سوا کوئی نہ ہوگی۔ اکرمہ نے اسی وقت نظر مانی، کہا پروردگار اگر تو صحیح سالم ہماری کشتی کو ساحل پار لگا دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی کشتی کو صحیح سالم ساحل پار لگا دیا، وہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اور جن لوگوں کے نام آپ نے، ان لوگوں کو جہاں بھی پاؤ قتل کرو، ان میں سے بھی اکثر پیارے نبی نے ان کو امان دے دیا بعد میں، کیونکہ وہ بعض صحابہ کی سفارشیں لے کر آئے، پیارے نبی نے ان کی سفارشوں کو قبول کر کے ان سب کو امان دے دیا۔ حضرات پیارے نبی مکے میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ یہ مرکز توحید اور یہ خانہ کعبہ جس کی ایک ایک اینٹ توحید پہ رکھی گئی، اور یہ گھر جو شرک سے برات کی ایک علامت تھی، اس گھر کے اندر مشرکین 360 بت رکھ کر پوجا کر رہے تھے۔ پیارے نبی کا جیسا ہی قبضہ ہوا، کنٹرول ہوا، آپ نے پہلا کام یہ کیا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، ایک ایک بت کو گرائے جا رہے تھے، توڑے جا رہے تھے، پھوڑے جا رہے تھے اور آیت پڑھے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ چکا، باطل مٹ چکا، اور باطل کے مقدر میں تو مٹنا ہی ہے۔ 360 بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا دیے، توڑ دیے، پھوڑ دیے، اور خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک کرنے کے بعد پیارے نبی نے کہا لوگوں بلال کو بلا کے لاؤ۔ بلال لائے گئے، بلال سے کہا بلال چڑھ جاؤ خانہ کعبہ پہ، اور کہا کھڑے ہو جاؤ اور مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ چڑھ گئے اور انہوں نے مکے کی تاریخ کی پہلی اذان دی۔ آپ جانتے ہیں اس موقع پہ اذان دینے کے لیے پیارے نبی نے بلال کو کیوں یاد کیا؟ اس لیے یہی وہ مکہ ہے، یہی وہ مکہ ہے کہ مکی زندگی میں اسلام کے ابتدائی دور میں اسی مکہ میں اللہ احد کے توحید کا نعرہ لگانے کی وجہ سے اسی بلال حبشی کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، انہیں یہاں کی زمین پہ ننگا کر کے گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پہ پتھروں کی سلیں رکھ دی جاتی تھیں۔ پیارے نبی نے کہا گویا کہ بلال جب اللہ اکبر کہنا مکے میں اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا، تب تم نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آج جب مکہ ہمارے کنٹرول میں آ گیا ہے تو آج بھی اللہ اکبر کا اعلان کرنے کا سب سے زیادہ حق تمہارا ہی ہے۔ حضرت بلال نے وہاں اذان دی، اور حضرات مکے کو پاک کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد پیارے نبی نے، مکے کے اطراف بھی بہت سارے بت تھے، مکے کے اطراف بھی بہت سارے بتوں کی پرستش ہوتی تھی۔ پیارے نبی نے مختلف صحابہ کی کمانڈنگ میں فوجیں روانہ کی، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ عنہ وارضا۔ طائف میں ایک بت تھا عزا،
جس کا بہت بڑا بت خانہ تھا، اس کی پرستش ہوتی تھی، کہا کہ جاؤ عزا کو مار کے آؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، عزا کا جو اسٹیچو تھا، عزا کی مندر توڑ دی انہوں نے، مندر توڑ کے واپس اللہ کے نبی کے پاس اور بتایا کہ میں نے وہ مندر توڑ دیے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ابھی تم نے عزا کا خاتمہ نہیں کیا، واپس جاؤ۔ واپس گئے، وہ جو اسٹیچو تھا، سمجھ رہے ہیں، وہ جو مجسمہ عزا کا بنا ہوا تھا، اس مجسمے پہ ایک وار کیا حضرت خالد نے۔ وار کرنے کے ساتھ ہی اس مجسمے سے ایک عورت نما وجود نکلا، لمبے لمبے بالوں والی، جو چلاتی ہوئی اپنے سر پہ مٹی ڈالتی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ خالد بن ولید آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اس پہ بھی وار کیا۔ جب وہ لوٹ کر آئے، پیارے نبی کو قصہ سنایا۔ پیارے نبی نے کہا خالد سمجھ میں آیا، اصل میں عزا وہی عورت تھی۔ کون ہے؟ جن تھا، جن، شیطان، جنیہ تھی وہ اصل میں کیا تھا؟ وہ جو اسٹیچو تھا نا، اس اسٹیچو سے کفار کو ایک آواز آتی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ خدا ہے، وہ آواز شیطان کی آواز ہے، جن کی آواز ہے۔ جب اس مجسمے پہ حملہ ہوا، وہ شیطان نکلا اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے اس شیطان پہ وار کیا۔ تو پیارے نبی نے کہا حقیقت میں عزا وہ اسٹیچو نہیں، وہ یہ ہے۔ دیکھو حضرات، مزاروں کا معاملہ بھی ایسا ہی، کرشموں کے نام پہ، کرامتوں کے نام پہ لوگ جا کے اپنا ایمان اور عقیدہ لوٹاتے ہیں۔ وہ کرشمے نہیں، کرامتیں نہیں، جنات و شیاطین کا کھیل ہوتا ہے مزاروں اور مندروں میں۔ یہی سب کھیل ہوتا ہے جس کو نادان اپنی کم علمی اور لا علمی اور بے علمی کی وجہ سے کرامت سمجھ بیٹھتے ہیں اور کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ حضرات، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ اکبر، یوں کہیے کہ سارا جزیرہ عرب، بازو جو طائف تھا، طائف میں 2 قبیلے رہتے تھے، حوازن اور ثقیف۔ فتح مکہ کے فوراً بعد آپ نے وہاں بھی حملہ کیا اور وہاں بھی حملہ کر کے حوازن کو بھی، ثقیف کے لوگوں کو بھی شکست دی۔ وہ لوگ پہلے تو جنگ میں شکست کھائے، بعد میں دونوں قبیلے مشرف اسلام ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں آ گئے۔ جیسے ہی مکہ اور اطراف مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے، سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ عرب کے لوگ منتظر تھے۔ یہ جو لڑائی چل رہی ہے مدینے والوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مشرکین مکہ میں، دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ جب سن 8 ہجری میں مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، مکے پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، سارا جزیرہ عرب کے سارے قبیلے جو منتظر تھے، دیکھ رہے تھے، سب نے ایمان لا لیا، اسلام قبول کر لیے۔ اسی لیے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری اس کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ عام الوفود، وہ سال جس سال عرب کے سارے قبیلے اپنے وفد نبی کی خدمت میں بھیج کر قبول اسلام کا اعلان کر رہے تھے اور آپ کے ہاتھ پہ قبول اسلام کی بیعت کر رہے تھے، اور الحمدللہ فتح مکہ کے بعد ہی وہ منظر دیکھنے میں آیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے پیغمبر، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح و کامرانی آ جائے، لوگوں کو دیکھیں آپ اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو شکر گزاری میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور ساتھ ساتھ استغفار کیجئے انہو کان توابا، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرات، اس صورت میں صاف اشارہ تھا کہ لوگوں کے فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے کے بعد اور جزیرہ عرب کے اسلام کے زیر سایہ آنے کے بعد جس مقصد اور جس مشن کے لیے پیارے نبی دنیا میں بھیجے گئے تھے، اب وہ مشن تقریباً مکمل ہو چکا ہے، وہ مقصد اب تقریباً پورا ہو چکا ہے، اور پورا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے دنیا کی واپسی کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، دنیا سے نبی کا سفر آخرت بھی قریب آ چکا ہے۔ صاف طور پر سورۃ النصر میں اشارہ دے دیا گیا، اور بعد کی جو زندگی ہے، فتح مکہ کے بعد کی زندگی، عام الوفود کے بعد کی زندگی، وہ یوں کہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری میں آپ نے گزاری۔ یہ تیاریاں آپ نے کیسے کی اور کیا کیا کی، انشاءاللہ اس موضوع پر کل ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ، جو ہمارے اس مبارک سلسلے کی آخری